السلام علیکم میرے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی میری سٹوری ہے محبت کا راز۔ ہم دو بہنیں جڑواں پیدا ہوئی تھیں۔ شکل ایک جیسی ہونے کی وجہ سے ہمیں پہچاننے میں والدین کو دقت پیش آتی تھی۔ ماں مجھے سرخ اور ہما کو ہمیشہ نیلا فراق پہناتی تاکہ وہ ہم کو الگ الگ ناموں سے پکار سکیں۔ جب ہم ذرا بڑے ہوئے تو امی نے میرے بال کٹوا دیے جبکہ ہما کے بال لمبے رکھے۔ یوں ہمارے والدین کو ہمیں پہچاننے میں آسانی ہوتی۔ ہم دونوں بہنوں کی صحت اچھی تھی، قد جسامت ایک طرح کی تھی، وزن بھی برابر تھا، رنگت گوری اور دونوں کے بال سیاہ تھے۔ اتنی مماثلت پر اسکول ٹیچر حیران ہوتی تھی۔ ایک سا یونیفارم ہوتا تب ٹیچر کو پہچاننے میں دشواری ہوتی تو انہوں نے ہم کو الگ الگ سیکشن میں بٹھا دیا۔ میں فرسٹ ایئر میں پہنچی، اس وقت میری عمر 17 برس تھی، جبکہ ہما بھی فرسٹ ایئر میں تھی۔ اس نے آرٹس میں داخلہ لیا تھا جبکہ میں نے سائنس میں۔ یوں ہم علیحدہ علیحدہ تعلیمی اداروں میں پڑھنے لگی۔ مجھ کو ڈاکٹر بننے کا شوق تھا اور ہما صرف اس لیے کالج جاتی تھی کہ امی ابو پڑھا رہے تھے۔ وہ خالصاً گھریلو لڑکی تھی، پڑھائی سے زیادہ گھر کے کاموں میں دلچسپی رکھتی تھی۔ کہتی تھی زیادہ پڑھ کر کیا کرنا ہے، بعد میں بھی چولہا ہانڈی سے ہی واسطہ ہوگا۔ وہ کالج سے آ کر تھوڑی دیر آرام کرتی، پھر امی کے ساتھ کام میں لگ جاتی۔ گھر کی صفائی، ڈسٹنگ، کپڑوں کی دھلائی، استری، یہ سارے کام بہت شوق سے کرتی تھی۔ خاص طور پر نئی نئی ڈشیں بنانا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ ان دنوں ایک رشتہ میرے لیے آ گیا۔ ہمارے کلاس ٹیچر نے اپنے بھائی کے لیے رشتہ مانگا جس کا نام انجم تھا اور وہ انجینئر تھا۔ عمر میں مجھ سے 10 برس بڑا تھا۔ بہرحال میں اپنی ٹیچر کو اس قدر بھائی کہ انہوں نے امی جان سے مجھ کو مانگ لیا۔ امی کو بھی ہماری شادی کی فکر تھی۔ انہوں نے انجم کو 2-3 بار گھر بلایا، دیکھا پر کہا ان کو انجم پسند آ گئے۔ یوں رشتہ طے کر دیا گیا۔ جب میری شادی ہوئی اس وقت میں FAC کے پرچے دے چکی تھی، رزلٹ کا انتظار تھا۔ انہی دنوں کمپنی کی طرف سے انجم کی جاب لندن میں ہو گئی۔ وہ پہلے سے ہی ایک فارن کمپنی میں کام کر رہے تھے۔ انہوں نے امی جان سے وعدہ کیا کہ اگر ہنا مزید پڑھنا چاہے گی تو میں اس کو وہاں پڑھنے کا موقع دوں گا۔ آپ شادی کر دیں۔ لندن آ کر میں نے کیا پڑھنا تھا، گھرداری سنبھال لی۔ میرے میاں کی ملازمت اچھی تھی، سب کچھ کمپنی کی طرف سے ملا تھا، مجھے نوکری کرنے کی بھی ضرورت نہ تھی۔ دیار غیر میں وقت اچھا گزرنے لگا اور جب کمپنی کی مدت ملازمت ختم ہوئی تو لندن میں ہی ایک اور کمپنی میں ملازمت کی آفر مل گئی۔ اب ہم جلد پاکستان نہیں جا سکتے تھے جبکہ مجھ کو گھر والوں کی بہت یاد آتی تھی، خصوصاً بما کی یاد ستاتی تھی۔ میں اکثر اس کے ساتھ فون پر بات کر لیا کرتی تھی۔ ایک دن سنا اس کا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ امی نے اصرار کیا کہ 2 ماہ بعد شادی ہے، تیاری باندھو، تم نے بہن کی شادی میں ضرور آنا ہے۔ جی تو میرا بھی بہت چاہتا تھا بہن کی شادی میں شرکت کروں، لیکن میں پاکستان جانے سے قاصر تھی۔ ہم نے یہاں مزید قیام کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا اور اب مقرر مدت تک ہم کو یہاں رہنا تھا۔ میرے شوہر کا جاب جاری رکھنا بھی ضروری امر تھا۔ ہنا کی شادی ہو گئی اور میں اپنی بہن کی شادی میں شریک نہ ہو سکی جس کا مجھ کو بہت قلق تھا۔ بہرحال وقت گزرتا رہا اس امید پر کہ کبھی تو پاکستان جاؤں گی اور اپنی بہن سے ملوں گی۔ ایک روز انجم کے ہمراہ ان کا ایک واقف کار ہمارے گھر آ گیا۔ انجم نے مجھے بتایا کہ یہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، ان کے لیے پاکستانی کھانا بناؤ۔ میں نے کھانا بنایا اور وہ شخص جس کا نام شہد تھا میرے خاوند کے ساتھ گپ شپ میں مصروف رہا۔ رفتہ رفتہ شہد کی انجم کے ساتھ دوستی گہری ہوتی گئی، روز کا آنا معمول ہو گیا۔ رات کا کھانا بھی شہد ہمارے ساتھ کھانے لگا۔ وہ عادت و خصال کا اچھا تھا۔ جلد ہی اس نے ہمارے درمیان ایک فرد کی صورت اختیار کر لی۔ سچ تو یہ ہے کہ اس کے آ جانے سے گھر میں رونق ہو جاتی تھی۔ میرے بچے شہد سے مل کر خوش ہوتے، وہ بھی ہمارے بچوں سے پیار کرتا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے اندر ایک تنہائی کا احساس ہے جس سے وہ مضطرب رہتا ہے۔ اس کو بہت اچھے اچھے لطیفے یاد تھے، وہ ہم کو خوب ہنستا تھا، ہم شائستہ گفتگو کرتا تو لطف آ جاتا۔ اس کی باتوں میں گویا گلیوں کی خوشبو تھی۔ ہمارے بچے ہی فقط اس کے گرویدہ نہ تھے، ہم دونوں میاں بیوی بھی شہد کو پسند کرتے تھے۔ لندن میں ایک دوست کے سوا شہد کا کوئی واقف کار نہیں تھا۔ وہ ہمارے گھر میں اپنائیت محسوس کرتا تھا اور مجھے اپنی بہن کہتا تھا۔ میں بھی دیار غیر میں ایک
بھائی کی محبت پا کر بہت خوش تھی۔ ایک دن شہد آیا تو بہت اداس تھا۔ میں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، کیوں اداس ہو؟ کہنے لگا امی جان کافی بیمار ہیں اور میں ان کی ذمہ داری کے لیے پاکستان نہیں جا سکتا۔ انجم بولے کیوں ایسی کیا بات ہے؟ اگر پیسے نہیں ہیں تو مجھ سے لے لو، اور جاب کی پرواہ ہے تو پرواہ نہ کرو، نوکری تو پھر مل جائے گی لیکن ماں جیسی ہستی پھر نہ ملے گی، یہی تو دکھ ہے۔ اس نے جواب دیا ماں مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں اور میری جدائی میں بیمار ہیں اور میں جا ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ خدا نخواستہ قید تو نہیں ہو؟ آخر ایسی کیا مجبوری ہے جو نہیں جا سکتے؟ کہا کہ مجبوری میری بھابھی ہے جس کی شکل ہو بہو میری ہنا بہن سے ملتی ہے، مجھ سے ملتی ہے۔ میں نے حیرت سے سوال کیا ہاں اس قدر کہ جب میں نے پہلی بار آپ کو دیکھا تو میں ششدر رہ گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا طلسم ہے کہ ایک ہما ادھر ہے اور دوسری ادھر ہے، مگر آپ نے جب اپنا نام ہنا بتایا تو میں خدا کی قدرت پر اور حیرت زدہ ہوا کہ صورت ایک جیسی ہے اور ساتھ ہی ناموں میں بھی اتنی مماثلت ہے۔ خیر آپ سے میں نے اس موضوع پر کوئی بات نہ کی کیونکہ میں اپنے رستے ہوئے زخموں کو مزید کریدہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ رستے ہوئے زخم جب میں نے حیرت سے ان الفاظ کو دہرایا تو اس نے کہا ہاں وقت نے ایسا زخم دیا ہے کہ جو کسی صورت بھرتا ہی نہیں ہے۔ کسی کی یاد کو بھلانے کے لیے میں نے وطن چھوڑا ہے اور یہ مجبوری ہے میری کہ اب میں کبھی اس گھر نہیں جا سکتا جہاں وہ رہتی ہے، کیونکہ وہ میرے ہی گھر میں رہتی ہے۔ یہ عجب کہانی ہے شاید، پلیز کیا تم اس بارے میں بتاؤ گے؟ کیونکہ اب تو مجھے تجسس ہو گیا ہے، کل بتاؤں گا، کل چھٹی ہے، صبح آؤں گا اور پھر بتاؤں گا، آج دیر ہو جائے گی اور صبح جاب پر بھی جانا ہے۔ چلو ٹھیک ہے۔ شاید نے رات کا کھانا بھی اس دن تھوڑا سا کھایا، وہ بہت اداس لگ رہا تھا، تنہا۔ اگلے روز اتوار تھا، وہ 11 بجے کے قریب آ گیا۔ میں نے اسے ناشتہ دیا اور انجم نے چائے لی، پھر وہ بولے مجھ کو 2-3 گھنٹے کے لیے جانا ہے، کچھ کام ہے، دوپہر کے کھانے تک لوٹ آؤں گا، تب تک تم بہن بھائی آپس میں گپ شپ کرو۔ انجم چلے گئے تو میں نے شہد کو کل کی بات یاد دلائی، وہ تھوڑی دیر خاموش رہا پھر یوں گویا ہوا بات یہ ہے جب میں نے FSC کے بعد BSc میں داخلہ لیا تو پڑھائی میں بہت سنجیدہ تھا، لیکن بدقسمتی سے ہمارے کالج کے قریب ہی لڑکیوں کا کالج تھا۔ اتفاق سے ہماری بھی اسی وقت چھٹی ہوتی کہ جس وقت لڑکیوں کی ہوتی تھی۔ میرے کلاس فیلو اکثر کچھ دیر اپنے کالج کے باہر کھڑے لڑکیوں کو دیکھتے اور پھر اپنی اس قبل میں جس کالج میں پڑھتا وہاں لڑکیوں کا کوئی اسکول تھا اور نہ ہی کالج۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ شکریہ۔